السلام علیکم ناظرین، میں بابر علی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل بابر ڈیلی نیوز پر۔ تو سب سے پہلے جو خبر ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ 3-4 خبریں ایسی ہیں، ایف بی آر کچھ ملک کا جو ٹیلنٹ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے متعلق باری باری ایک ہم خبر ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے وہ خبر ہے جو کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے اس کی داد وہ وسیم ملک اور مریم نواز خان صاحبہ کو جاتی ہے۔ یہ دونوں جرنلسٹ ہیں، یہ کورٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی خبر نکالی ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ جس دن نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے اپنا عہدے کا حلف لیا ہے تو انہوں نے ان 6 ججز کو بلا کر ملاقات کی ہے جن کو خفیہ ادارے کی طرف سے کوئی تھرٹ آئے تھے، ان کو دھمکیاں آئی تھیں، ان کو کچھ کہا گیا تھا کہ ہماری مرضی کے مطابق کے کچھ فیصلے کرو۔ انہوں نے کچھ خط لکھا تھا ایک سپریم کورٹ کے اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تھوڑا سا وہ معاملہ اٹھایا تو اس کے بعد پھر وہ دفن کر دیا معاملہ۔ اس کے بعد وہ اٹھایا نہیں، نہ ان کا کوئی خط دیکھا، نہ کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی ملاقات کی جس طرح یحییٰ فریدی نے کی ہے۔ تو چلیں جی آگے دیکھتے ہیں ہم۔ یہی ہے کہ قاضی یحییٰ فریدی نے ان سے ملاقات کی، ان کی بات سنی ہے اور ان کا جو معاملات تھے ان کو دیکھا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے تو ایسے کیا تھا نا، ان کو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے سامنے پھینک دیا تھا، بے یار و مددگار پھینک دیا تھا۔ تو دیکھتے ہیں جی، وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا اور انہوں نے ملاقات کی ہے جسٹس یحییٰ فریدی سے، جو ہمارے نئے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ یہ 6 ججز وہ ہیں جنہیں سپریم کورٹ کو خط لکھ کر سپریم کورٹ سے ڈائریکشن مانگی تھی۔ انہوں نے خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس قدر اور کس کی طرف ہم نے چلنا ہے اور کس راستے پہ ہم نے چلنا ہے، ہمیں ڈائریکشن دی جائے۔ اچھا، کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے اوپر جو ریاستی ادارے دباؤ ڈال رہے ہیں، جو ایجنسیوں کی مداخلت ہو رہی ہے، اس پہ ہم کس طرح ہم نے ری ایکشن کرنا ہے اور کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک راستہ مانگا تھا۔ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک کا دباؤ آیا اور وکلا کا پریشر آیا تو قاضی صاحب نے تھوڑا سا معاملہ اٹھا کر پھر زمین بوس کر دیا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اچھا، ججز کے خلاف سکینڈل نکالے گئے، ان ججز کے خلاف سکینڈل نکالے گئے بعد میں کہ آپ لوگوں نے یہ خط کیوں لکھا ان 6 ججز کے خلاف۔ ان میں سے 2 بڑے اہم ججز ہیں، ایک تو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں جن کو زیادہ پریشرائز کیا گیا، جنہیں زیادہ تنگ کیا گیا، اور دوسرا جسٹس بابر ستار ہیں۔ بابر ستار صاحب یہ تو 2 معززین جج صاحبان ہیں، ان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا۔ ان 6 ججز میں سے ان 2 کو صرف سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا، ایجنسیوں کی طرف سے کیا گیا، پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا گیا، جیسے بھی انہوں نے اپنا معاملہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی سے ڈسکس کیا اور اپنا معاملہ ان کو بتایا ہے۔ لیکن معاملہ بھی ابھی بھی عدالت میں لگا ہوا ہے۔ یہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں یہ معاملہ لگا ہوا ہے، آج بھی پتہ نہیں آج یا کل لگا ہوا تھا۔ تو ان عدالت میں اس کو بھی جج صاحبان سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ جو سب سے بڑی خبر ہے تو جسٹس یحییٰ فریدی نے بلایا اور بلا کر ان سے بات کی، یہ بہت بڑی ایک خبر ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے۔ یحییٰ فریدی صاحب وہ کام کر رہے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ نے دیوار سے لگا دیے تھے، بالکل ان پہ الف یا یہ تک نہیں بولی تھی یا انہیں کیس لگنے تک نہیں دیا تھا۔ یحییٰ فریدی صاحب وہ کام کر رہے ہیں۔ چلو جی دیکھتے ہیں ان کے نتائج کیا آتے ہیں۔ اور یہ ملاقات اسی دن ہوئی جس دن یحییٰ فریدی صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے ان ججز کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور ان کو ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھینک دیا تھا، بے یار و مددگار۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ چلو ملاقات تو ہو گئی ان ججز کی، یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس ملاقات کے کیا نتائج آتے ہیں، کوئی مثبت نتائج آتا ہے یا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے ان کے اس خط پہ، یا وہ جو ڈائریکشن مانگ رہے ہیں اس کے متعلق کوئی فیصلے آتے ہیں، یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو نمٹایا بھی جاتا ہے یا نہیں ہے، ایسے ہی ہے
جس طرح سرکاری کام لٹکے رہتے ہیں یا یہ ویسے ہی لٹکا رہے گا یہ معاملہ. اچھا، اس حرکت سے حکومت بہت پریشان ہے. حکومت کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے جو جج چیف جسٹس انہوں نے لگایا ہے، بات ہو رہی ہے یہاں پہ حکومت کی پریشانی کی. حکومت نے جو چیف جسٹس نیا لگایا ہے، حکومت اس کے متعلق بہت پریشان ہے، کیونکہ لگایا اس نے خود ہے. ان کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے جو وہ مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے ایک اپنی من مرضی کا چیف جسٹس لگانے کے بعد. سپریم کورٹ میں حکومت کی حمایتی ججز اقلیت میں ہیں. سپریم کورٹ میں ٹوٹل جو آج سے پہلے ہیں، یعنی کہ آج کے دن سے پہلے جو جج صاحبان ہیں ان کی تعداد 17 ہیں. جو آئینی ترمیم اب یہ کر رہے ہیں 17 سے کہہ رہے ہیں کہ 23 ہوگی، پتہ نہیں اب پھر خبر آ رہی ہے کہ 23 سے پھر وہ 25 کر رہے ہیں. ان 17 میں حکومت کے جو ہیں وہ 5 ججز ہیں جو حکومت کی حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ حکومت کے اپنے نہیں ہیں، وہ ایک عدالت کے ہیں، ایک ادارے کے ہیں. جو 11 ہیں وہ حکومت کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے جدھر ایک انصاف پسند شخص کو جانا چاہیے. اچھا، اقلیت میں نون لیگ کا یہ مشن ہی رہا ہے، ہمیشہ سے یہ مشن رہا ہے کہ جب بھی لوگ یہ حکومت میں آتے ہیں، یہ سب سے پہلے نون لیگ سب سے پہلے جوڈیشری اور ملٹری کو کنٹرول کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ جوڈیشری سے یہ فیصلے لیتے ہیں اپنی من مرضی کے، اور اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری سے یہ وہ کام کراتے ہیں جو ان کے من چاہے ہوتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے، یہ وہ کام لیتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھ لیں، آپ بے شک ان لوگوں سے پوچھ لیں جو نون لیگ کے ساتھ ماضی میں کام کرتے رہے ہیں. مفتاح اسماعیل ہو گئے، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، اس طرح بہت سی آپ کو مثالیں ملتی ہیں، جاوید ہاشمی ہو گئے. تو حکومت نے 2 کام عجیب کر دیے ہیں. ایک اور 2 کام اور عجیب ہیں. ایک یہ کہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، تو کہ 17 سے 23 کر رہے ہیں، مگر اب خبر آ رہی ہے کہ وہ 17 سے 25 کر رہے ہیں. یعنی کہ اب 8 نئے ججز سپریم کورٹ میں آئیں گے. نئے ججز سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ان ججز کو لائے گی جو ان کی من مرضی کے فیصلے کریں گے، جو ان کے مطابق چلیں گے، اور یہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں. حکومت کی طرف سے یہ ایک مشن کیا جا رہا ہے. دوسرا بڑا کام جو ہے خطرے کا کام ہے، بہت بڑا ڈینجرس ہے، کہ حکومت کا سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کر کے اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یعنی کہ حکومت نے اب یہ قانون بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کسی بھی فرد کو گرفتار کر کے فیصلہ دینے کا انہیں اپنے پاس رکھنے کا اختیار دیا ہے. اگر کسی کو پکڑا بھی جائے گا تو وہ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو، اپنے خود کو ثابت نہیں کر سکے گا کہ میرا یہ قصور ہے بھی کہ یا نہیں. اس سے کلیئر یہ ہوتا ہے، پہلے جو اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ ادارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جبری طور پر لاپتہ کرتے ہیں، تب تو ویسے بھی یہ قانون میں یا آئین میں نہیں لکھا ہوا. جس دن یہ آئین پاس ہو جائے گا، یہ سوچ لیں کہ اب کیا ہو رہا ہے اور کس نوعیت کا ہو رہا ہے، اور پھر اس آئین کے بعد کیا ہوگا. سب سے اہم بات یہی ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آئین میں یہ بات پاس ہو جائے گی کہ سیکیورٹی فورسز کسی بھی من چاہے مرد کو پکڑ کر 3 مہینے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، اس پہ ٹارچر کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ تشدد کرے، جو بھی کچھ بھی کرے، ان کی مرضی ہوگی. اچھا، ایک ترمیم کے حوالے سے جو بڑی خبر ہے کہ ترمیم خطرے میں پڑ گئی ہے، وہ بھی خطرے میں. اور اس ترمیم میں ایک شک یہ بھی ہے کہ شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ جس صوبے میں بھی آئینی عدالت بنائی جائے گی، سب سے پہلے وہ اسمبلی اکثریت سے اس کو آئینی عدالت کو بننے کی اجازت دے گی. اور اس 26ویں آئینی ترمیم میں 5 بڑی غلطیاں ہیں، جس وجہ سے یہ اب کل عدم قرار بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ کل عدم ہو گئی تو پھر حکومت کا تو پروگرام ویسے بھی بڑھ جائے گا، جو بھی بڑھنا ہے ان کا. اس لیے یہ 27ویں آئینی ترمیم لائے بغیر اس ترمیم کو نہیں چلایا جا سکتا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہائی کورٹ سندھ میں یہ کیس لگا بھی دیا ہے، اور اس پہ کیس چل